وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قابل احترام میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے تو صحابہ اکرام کی فضیلت میں صرف یہ بات کہنا کافی ہے کہ اللہ دنیا میں جن لوگوں سے راضی ہوا وہ صحابہ ہیں، اور دنیا سے جو اللہ سے راضی ہو گئے وہ صحابہ ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جو زمین کے تارے کہلاتے ہیں. جی، یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے پیغمبروں کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کرتے تھے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے شریعت کا علم، انبیاء پر نازل ہونے والی وحی کی حفاظت اور اس کی تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی چن لیتا ہے. تو آج ہم بات کریں گے اس صحابی کے متعلق جو اسلام میں جرنیل صحابہ، یعنی جو بہت ہی زیادہ ہمت والے، غزوات میں زیادہ شریک ہونے والے، اور آخرکار انہی غزوات میں شہید ہونے والے صحابی کے متعلق بات کریں. ان کی اہمیت کے لیے دو تین باتیں بتانے کی کوشش کروں گا. جیسا کہ یہ اسلام سے قبل اسلام کے مخالف تھے، مگر جیسا اسلام انہوں نے قبول کیا تو اسلام کے مجاہد کہلائے. اس کے بعد ان کی اہمیت کے لیے ایک اہم بات، یعنی ان کی اہمیت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا اسلام قبول کرنے کے لیے وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے. اللہ کے رسول خوش ہوئے ان کے اسلام قبول کرنے پر، اور اتنا خوش ہوئے کہ جب یہ اسلام قبول کرنے کے پاس اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کر ان کی خوش آمدید کی. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا اور ان کے اسلام قبول کرنے پر خوش ہونا، یہ وہ صحابی کے لیے اعزاز ہے. دوسری بات اس صحابی کی اہمیت میں بتائیں تو ایک اہم مشہور روایت جو ہم کو ملتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پناہ دینے والے صحابہ میں سے یہ ایک ہیں جن لوگوں کو اللہ کے رسول نے اپنے ماتحت پناہ دیے تھے. کئی قبیلے کے سردار دوسرے لوگوں کو پناہ دیتے ہیں، جب کسی کی پناہ میں کسی کی ماتحت میں آ جائیں تو کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت پناہ دیے جانے والے صحابہ میں یہ ایک صحابی ہیں. تو ان کا نام اکرمہ بن ابی ہشام رضی اللہ عنہ ہے. اکرمہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ہم بنیادی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اکرمہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہجرت سے بسپر 4 سال قبل ہوئی. ہجرت سے بسپر 4 سال قبل ہوئی. اگر عیسوی کی بات کریں تو 598 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئی. اس طرح ان کی پیدائش کے بعد اسلام سے قبل ان کی بہت ہی زیادہ تاریخ اسلام سے قبل کی ملتی ہے. اسلام کے بعد کی تاریخ بہت چھوٹی ہے مگر جامع ہے. اسلام سے قبل کے بارے میں بات کریں تو بنو مخزوم جو مکے میں قریش کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، جس سے لوگ ڈرتے تھے، جس کی مخالفت سے لوگ ڈرتے تھے. اور دوسری بات کہوں تو بنو مخزوم کے لوگوں کو دوسرے لوگ اعزاز سمجھتے تھے، یعنی عزت دیکھتے تھے. بہت ہی اعلیٰ مقام پر یہ فائز تھے قبیلوں میں. تو اس طرح بنو مخزوم کے سردار اکرمہ تھے. بنو مخزوم اس قبیلے کے سردار اکرمہ بھی تھے. تو ان کے اسلام سے قبل کی ان کا ایک مقام تھا. ان کے مقام کی بات کریں تو بہت ہی باعزت شخص تھے، مالدار شخص تھے، ہمت والے شخص تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی تھے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جب چاہتا ہے اسلام کی ہدایت دیتا ہے، اور جسے جاتا ہے اسے ضلالت اور گمراہ کر دیتا ہے.
تو یہ حسب و نسب کے حساب سے بہت ہی اعلیٰ تھے، اس وجہ سے بہت زیادہ فخر کرتے تھے کہ ان کا حسب و نسب بہت ہی بلند حسب و نسب ہے۔ اگر ان کی ہسٹری بتاؤں تو یہ بہت ہی مشہور ہیں ان کے باپ سے۔ یہ اسلام قبول کرنا پہلے ہی اسلام سے مرعوب ہو چکے تھے، اسلام کی رغبت ان کے دل میں تھی، مگر ان کے باپ ان کو بہت بڑے رکاوٹ تھے۔ یعنی ان کے باپ عمر بن ہشام ہیں، جن کو ساری امت ابو جہل کے نام سے پہچانتی ہے۔ تو یہ وہ ابو جہل ہے جن کا بیٹا صحابی کا مقام پایا، مگر یہ ابو جہل ہے جو اسلام کا دشمن کہلاتا ہوا انتقال ہو گیا۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل ہی کہلاتا ہے۔ تو ابو جہل جتنی کوششیں تھیں اسلام کو مخالف کر دی، جو بھی اسلام سابقون الاولین اسلام قبول کرنے والے صحابہ ہیں، ہر ایک کو اس نے اپنے مال خرچ کر کے، طاقت خرچ کر کے اس نے ایذا رسائی اور تکلیف پہنچائی۔ تو ابو جہل کے بارے میں اکثر لوگ جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ تو اکرمہ کے باپ یہی ابو جہل تھا جو اکرمہ کو اسلام قبول کرنے سے روکا کرتا تھا۔ تو اکرمہ اسلام سے قبل مسلمانوں کے مخالف، اسلام کے مخالف غزوات اور جنگیں میں شامل رہا کرتے تھے۔ جیسا کہ غزوہ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ ہے، اس میں اکرمہ شامل تھے۔ اکرمہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، تو دشمنوں کی صفے میں ان کا شمار تھا، اور دشمنوں میں بہت ہی ڈٹ کر انہوں نے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ مگر حادثہ یہ ہوا، واقعہ اور قصہ یہ پیش آیا کہ جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھ کر معاذ اور معاوض دو بیٹے ابو جہل کو قتل کر دیے تھے، تو یہ اپنی نگاہوں سے اکرمہ اپنے باپ کو دیکھ رہے تھے۔ اپنے باپ کا قتل اکرمہ اپنے سامنے دیکھ رہے تھے کہ دو چھوٹے بچے حملہ کیے اور باپ کو قتل کر دیا، گردن الگ کر دیے۔ تو جیسا ہی اس معاملے کو دیکھے تو ان کا جوش ابھر آیا۔ انہوں نے معاذ رضی اللہ عنہ جو چھوٹے بچے تھے اتنی زور سے تلوار چلائی کہ ان کا ایک بازو کٹ کر الگ ہو گیا۔ ان کا ایک بازو کٹ ہوا تو ذرا چمڑا لگ کر لٹک رہا تھا۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ کا یہ مشہور واقعہ ہے کہ وہ جنگ بدر میں اپنے پیر سے ہاتھ کو دبا کر ہاتھ الگ کر لیا کہ وہ لٹکتا ہے اور تکلیف دے رہا ہے۔ تو یہ ان کا جذبہ تھا۔ مگر یہ اکرمہ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو بدر میں یہ شامل تھے، اور اس طرح انہوں نے معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاملہ کیا۔ اور جب یہ جنگ بدر ہار کر لوٹ گئے تو جنگ احد میں ابھارنے والے لوگ جو جنگ بدر میں اپنے باپ و دادا آبا اجداد کو کھو گئے تھے، ان لوگوں کے بدلے میں ابھارنا، ان لوگوں کا بدلہ لینا، جو لوگ مکے میں قریش کو ابھار رہے تھے، ابھارنے والوں میں اکرمہ کا بہت ہی زیادہ رول رہا، اس وجہ سے کہ بنو مخزوم کا سردار ابو جہل مارا گیا۔ ان کے باپ بھی تھے، ان کے باپ سے ان کی عزت بھی تھی، اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ غصہ تھا۔ ان کو بدلہ لینا، انتخاب لینا بہت ہی زیادہ اہم ان کا موضوع تھا، اس وجہ سے بہت زیادہ قریش والوں کو ابھارا تاکہ مکے سے پھر جنگ لڑیں تو جنگ احد پیش آئی۔ تو جنگ احد میں اکرمہ ایک فوج کے کمانڈر کی حیثیت سے آئے تھے۔ اکرمہ بہت ہی زیادہ جوش دلا کر لوگوں کو فوج کی قیادت کرتے ہوئے آئے تھے۔ بہت ہی زیادہ انہوں نے مقابلے میں مال خرچ کیا ہے مسلمان اور اسلام کے مقابلے میں۔ جیسا ہی وہاں پر پہنچے تو زورزار کا حملہ ہوا۔ وہاں پر قریب دشمن غالب آ گئے تھے، مگر اللہ کی مدد ہوئی کہ پھر دشمن بھاگنے لگے۔ تو وہاں پر بھی اکرمہ بچ کر نکل گئے، اور وہاں پر انہوں نے خوش ہو گئے تھے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کا بدلہ لے گئے ہیں۔ مگر جیسا ہی جنگ خندق کا موقع آیا، جنگ خندق کے وقت اللہ کے رسول نے مدینے کے باہر سے خندق کھود دیے تھے، گڑھا کھود دیے تھے کہ باہر سے کوئی دشمن حملہ نہ کرے۔ تو اکرمہ اپنی ایک فوج لے کر وہاں پر پہنچے جنگ خندق کے لیے، اور مدینے کے اندر سے بنو قریظہ اور یہ لوگ جو دھوکہ دیے تھے، اندر سے ان کا حملہ اور باہر سے دشمنوں کا حملہ، جنگ خندق میں بہت ہی زیادہ دشواری پیش آئی۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ڈٹ کر رہے۔ جو خندق کھود دی گئی تھی اسے پار کرنے کے لیے اکرمہ کامیاب ہو گئے۔ اکرمہ اور ان کے چند بہادر لوگ آگے بڑھ کر خندق پار کر لیے،
पुल बना कर इन्होंने इधर आ गए, मगर वो पुल जो आ रहे थे, जो रास्ता ब्रिज बना कर वो इधर आ रहे थे, वहाँ पर अली मुर्तज़ा और उमर फ़ारूक दो बहुत ही हिम्मत वाले लोग खड़े हुए थे। इसकी वजह से कई लोग पीछे हट गए। तो बहादुर जो जंग खंदक में जो दुश्मनान थे वो आगे बढ़कर इनसे मुकाबला किया अली और उमर से, मगर इतना ज़बरदस्त मार अली और उमर ने मारा कि वो बड़े बड़े बहादुर लोग कत्ल हो गए, तो जिनकी डर से इकरमा भी पीछे भाग गए। तो जंग खंदक में भी ये शुमार थे। तो इसी तरह फ़तेह मक्का का मौका आया, तो फ़तेह मक्का के वक्त भी इकरमा वहाँ पर मौका देखा, मगर खालिद बिन वलीद की कमांडरी थी। इन्होंने समझा कि आज हरगिज़ मेरे लिए मौका नहीं है कि मैं बच सकूं, और ऐलान भी एक इस बात का हो गया था कि मक्के में चंद लोग ख़ास तौर पर कत्ल कर दिए जाएंगे। वो मक्के में हरम में ही क्यों ना हो, वो किसी के घर में छुपे हुए क्यों ना हो, उसे बाहर लाकर कत्ल कर दिया जाएगा। तो उन लिस्ट में से उस लिस्ट में इकरमा का भी नाम था। तो इकरमा समझ गए कि आज मैं कत्ल किया जाऊंगा, तो वो भाग निकले, फ़रार होकर यमन की तरफ चले गए। तो उनकी बीवी उम्मे हकीम, उनकी बीवी का नाम है उम्मे हकीम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई। उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल से पूछा कि अल्लाह के रसूल, इकरमा जो मेरे शौहर हैं उनको पनाह दें कि मैं उनको लेकर आऊँगी और इस्लाम कबूल कराऊँगी, वो इस्लाम के लिए बहुत ही काम आने वाले हैं। तो अल्लाह के रसूल ने उनका इस्लाम कबूल किया और उनको पनाह दी। तो उम्मे हकीम अपने ग़ुलाम को लेकर निकले। वो कहीं दूर पर सफ़र में उनके वो मिल गए, मुलाकात हुई, तो वापस ये लौटे। वह लौट कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह हम पर बहुत खुश हुए और रो पड़े। इतना रोए कि अल्लाह के रसूल ने उन पर मेहरबानी की और अल्लाह के रसूल से उन्होंने दुआ की दरख्वास्त की। तो फ़तेह मक्का के वक्त 8 हिजरी पर इन्होंने इस्लाम कबूल किया और अल्लाह के रसूल ने इनके लिए बहुत सी दुआएं दी। अल्लाह के रसूल ने इनकी बगावत के लिए, इस्लाम से पहले इनकी दुश्मनी से और इनके जो भी साजिशें थी सब के लिए दुआ की। अल्लाह के रसूल की इस दुआ पर उन्होंने खुश हुए और अहद किया, वादा किया कि अल्लाह के रसूल आप गवाह रहें कि इसके बाद मेरा हर माल इस्लाम के राह में ख़र्च होगा, मेरी हर क़ुव्वत इस्लाम के राह में ख़र्च होगी, मेरी हर ताकत, मेरी हर चीज़ इस्लाम के राह में ख़र्च करने की मुकम्मल कोशिश करूँगा। तो अल्लाह के रसूल उठकर इनकी खुशामदीद की, इनके इस्लाम पर खुश हुए और इस्लाम को इन्होंने बहुत ही फ़ायदा पहुँचाया। इस तरह उम्मे हकीम उनकी बीवी के ज़रिए इस्लाम कबूल किए। अब इस्लाम कबूल करने का मौका इस तरह फ़तेह मक्के के वक्त 8 हिजरी को हुआ और ये बहुत ही ज़बरदस्त मुजाहिद बने और इस्लाम की तबलीग करने में बहुत ही कोशां रहे, बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते रहे। रसूल की दुआ इनके साथ थी और इन्होंने जितना वादा किया था उतना माल खर्च किया, उतनी ही ज़्यादा जंगें लड़ी। सिर्फ़ एक जंग में इन्होंने हिस्सा लिया और उसी में उन्होंने शहीद पाए, वह जंग यरमूक है। जंग यरमूक में ये पहुँचे थे। जंग यरमूक की क़ियादत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु कर रहे थे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनकी हिकमत से काम कर रहे थे। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु से इकरमा ने गुजारिश की, उनसे रिक्वेस्ट किया कि ऐ खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु मुझे इजाज़त दें कि मैं मुक़द्दमतुल जैश आगे बढ़कर फ़ौजों को दुश्मनान इस्लाम का हमला करूं। तो खालिद ने रोका कि नहीं, पूरी तैयारी के बाद हमला करेंगे। मगर इकरमा और चंद लोग जो दुश्मन थे, जो इस्लाम कबूल किए थे, उनका जोश इतना था कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने इजाज़त दी। तो इकरमा और उनके चंद लोग मिलकर इतने ज़ोर से हमला करे कि फ़ौज सामने दुश्मन डर गए और उनके दरमियान फ़ौजें काटते हुए वो दरमियान में पहुंच गए। बाद में जंग शुरू हुई। तो मशहूर वाक़या जो जंग यरमूक में पेश आया, जो 3 सहाबी पानी की शिद्दत में एक दूसरे की मदद करके इंतकाल हुए, तो यही वह इकरमा उन तीनों में से एक हैं। जैसा कि वाक़या आपके सामने बता दूं, हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु, इकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु और अय्याश रज़ी अल्लाह अन्हु, ये 3 सहाबा हैं जो जंग यरमूक में ज़ख़म होकर गिर पड़े थे। जैसा ही हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पानी पेश किया गया तो इकरमा को इन्होंने देखा कि इकरमा तड़प रहे हैं। हारिस ने कहा कि इकरमा को दो। इकरमा के पास पहुँचे तो इकरमा ने अय्याश रज़ी अल्लाह अन्हु को देखे जो पानी की शिद्दत में हैं। तो इकरमा ने कहा कि अय्याश को दो। जैसा अय्याश के पास पहुँचे तो अय्याश शहीद हो गए। जब वापस फिर इकरमा के पास आए तो इकरमा शहीद हुए और हारिस के पास पहुँचे तो हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु भी शहीद हो गए। इस तरह ये बहुत ही मशहूर वाक़या जंग यरमूक में पेश आया। तो इन 3 सहाबा में से इकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु भी हैं। तो इनके अगर इस तरह इनके जंगे चंद ही
لمحات گزرے تھے، چند ہی اسلام کے بعد چند ہی ان کے ایام گزرے تھے، ان کی چھوٹی زندگی رہی، مگر یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور یہاں تک کہ شہیدی مرتبہ بھی پا گئے۔ ان کے خاندان کے بارے میں بات کریں تو ان کے باپ کو ہر مسلمان کا بچہ جانتا ہے، ابو جہل، عمر بن ہشام ان کا نام تھا۔ تو ابو جہل ان کے باپ تھے جو اکرمہ کو اسلام قبول کرنے سے کئی دن تک روکا تھا، جو ان کے وفات کے بعد چند سال پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ام اکرمہ فلوہ کہتے ہیں، فلوہ ان کے والدہ کا نام تھا، اور ام حکیم بنت حارث ان کی بیوی تھی۔ ام حکیم بنت حارث، 3 بھائی ان کے تھے اور ان کے زیادہ تر خاندان کے متعلق نہیں بتایا گیا۔ اس طرح ان کے خاندان رہا۔ ان کی وفات، ان کے خاتمے کے بارے میں بات کریں تو 13 ہجری کو ان کی وفات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال میں ان کے انتقال ہوا۔ عیسوی کی بات کریں تو 634 عیسوی میں جنگ یرموک کے مقام پر ہی ان کا انتقال ہوا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ کے چند بنیادی معلومات رہیں اور ان کے اخلاق کے بارے میں بات کریں تو یہ بعد میں مجاہد اور مبلغ بنے تھے، تو ان کے اخلاق سے اور ان کے جذبے سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں، اس طرح کے ہمت آپ کے اندر پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔